السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، ہمارے دیش کے لیے تو کل کا دن کالا دن تھا۔ یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ ایسا ایک کالا دن بابری مسجد کے فیصلے کے لیے آیا جو ہم نے بڑا اعتبار کیا، بڑا بھروسہ کیا عدلیہ کے فیصلے کا، لیکن ہمارے ساتھ ناجیز حرکت ہوئی جو اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ الگ بات ہے، وہ بابری مسجد کی جگہ پہ دوسری مسجد بن رہی ہے اور بہت عالی شان اس سے بن چکی ہے، تقریباً 95% کام ہو چکا ہے، اور اس جگہ پہ نہیں، وہ جگہ سے ہٹ کے تھوڑا سا، اور جہاں پہ یہ لوگ مسجد کو شہید کرے آج تک وہ کھنڈر بنے ہوا ہے، وہ اس کے ہٹ کے وہ لوگ کرے۔ پہلے اس پہ ہی شروع کرنے کی بہت کوشش کر رہے تھے، سانپاں بچھواں ہر وہ چیز نکلا، ادھر گٹریں نکلے، پانی نکلا، بارش نکلی، ہر وہ چیز سے، جبکہ پورے دیش سے سوامیوں کو لا کے پورے کوششیں کرے وہ لوگ، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کی مار ایسا پڑی ان کو، وہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکے، پھر وہ چھوڑ دے کے سامنے سے کر لی۔ ایک ضد ہے یہ لوگ کو، اور جو متر پینے والے ہیں نا، ان کو خوش کرنا ان کا کام ہے، وہ خوش کرنے میں ان کو ووٹ ملتے ہیں، ان کی وہ سیاست ہے، وہ راجنیتی چل رہی، وہ اقتدار چل رہا ہے ان کا، جو اقتدار پہ فی الوقت جو قابض ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، وہ صدمہ سے ہم ابھی باہر نہیں آئے۔ وہ ایک نہیں، ویسے جو مسجد تیار ہو رہی ہے بابری مسجد کی جگہ پہ، ویسے 1000 بلکہ 1,00,000 بھی مسجدیں بنا لو، ہماری جو چیز، ہماری جو آن، ہماری شان، ہماری جو عزت کہہ سکتے ہیں، جو بابری مسجد تھی، وہ کبھی فراموش نہیں کرتا مسلمان، خاص کر بھارت کا۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ اور جس نے نجیز فیصلہ کیا تھا پیسے کی، اس پہ اس کو تولا گیا تھا پیسوں میں، اور اس کو منہ مانگی قیمت دی گئی تھی، اور اس کو گورنر بھی بنا دیا گیا ایک جگہ کا، اور اس کو بولا گیا تھا اس کو۔ بعد میں اس نے کہا کہ نہیں، یہ آستھا کا مسئلہ ہے۔ ارے دوسروں کا کہیں کا ہے رے، گھر گرستی کا ہے، وہ بھی آستھا کا مسئلہ ہے۔ ارے کم بختوں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، کچی مار کے کچھ بھی بول دیتے ہیں معلوم، کیونکہ یہ لوگ جو سستا نشہ کرتے ہیں نا، یہ اسی کا اثر ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا نجیز فیصلہ کل لوک سبھا میں ہوا۔ 2 لٹیرے، 2 ڈاکوؤں کے اوپر اتنا بھروسہ کیا گیا۔ ہم جب سے ہی کہتے رہے، انہوں انڈیا الائنس میں آتے تو بول رہے سارے پیپروں پہ سائن کر رہے ہیں، صرف یہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں لوگ کیا چل رہا ہے ان کے پاس، پارٹی کو توڑنے کے لیے آ رہے تھے وہ لوگ۔ اس کے بعد وہ لوگ جب شامل ہوئے، یہ پورے کامیں کرے وہ لوگ۔ ممتا بنرجی کو ہٹانے کی کوشش کی، لالو پرساد یادو کو ہٹانے کی کوشش کی، اکھلیش یادو کو، اور شرد پوار کے لیے ممتا بنرجی، کیجریوال، یہ سارے جو انڈیا الائنس کے جو پایا ہے، اس کو خریدنے کی، سمجھانے کی بہت، اب یہ سارے چیزیں اٹھ کے آ رہے ہیں سامنے۔ بھائی انہوں کس مقصد سے انڈیا الائنس میں آئے تھے، ان کا ارادہ کیا تھا، ان کا مطلب کیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زیادہ ٹائم نہیں لگایا آنکھ کھولنے کے لیے۔ انڈیا الائنس جو وشواس کی تھی راہل گاندھی نے، اکھلیش یادو نے، ممتا بنرجی نے، شرد پوار نے، کہ ان پاکھنڈیوں کو آزمانا تمہارے پاؤں پہ خود کلاڑی مارنے کے برابر ہے، یہ کسی کے نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ غدار ہے جو کئی صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور بہت کم پیدا ہوتے ہیں، جب پیدا ہوتے ہیں تو ہر جگہ ناسور کا کام کرتے ہیں یہ لوگ۔ اب ان کو جو کرنا ہے،
سو پبلک کرے گی صحیح طریقے سے. بہار کا تو اب سامنے سے ووٹنگ ہونے والی ہے. اب ان کی حال حقیقت اور اوقات کا پتہ چلے گا. اس کے بعد آندھرا میں نائیڈو کا نمبر آئے گا. اور اتنا رسوا اور اتنا ذلیل ہوگا یہ. اس خبیث کو ہر وہ طریقے سے پتہ چلے گا مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کیا سزا ملتی ہے. دیکھو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، چاشمے کا دن یہ ہمارے لیے بڑا کالا اور سیاہ دن ہی کہا جائے گا. ہاں یہ الگ بات ہے، اس بل کو پاس تو کر لیے یہ لوگ، لیکن ہمارے لیے سارے دروازے کھلے ہیں. سپریم کورٹ ہے، لیکن سپریم کورٹ میں اگرچہ یہاں پہ نجیز اور غلط فیصلہ ہوا تو اس کے بعد یو این سی سی، اقوام متحدہ، جی سی سی، او آئی سی، یہ سارے بول چکے ہیں یہ غلط فیصلہ ہوا ہے، اس کو چیلنج کرو عالمی عدالت میں. لیکن پہلے ہم ہمارے دیش کے سپریم کورٹ میں کرنے کی بات کہی ہے. یہ لوگ جو ہمارے جو ذمہ داران ہیں اب وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں. منڈے کے دن چلے جائیں گے اور داخل بھی کر دیں گے. شاید ہو سکتا ہے سپریم کورٹ سے اس بل کو کینسل کر دیا جائے، کیونکہ یہ کسی کے باپ کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ کسی کی اماں کے جہیز میں آئی تو نہیں ہے. تو اسی لیے یہ ہم کو پوری امید ہے ناانصافی نہیں ہوگی. نہیں تو سارا مسلمان جو ہے سو آپ لوگوں کو پتہ ہے غم و غصے کے صدمے میں ہے، اور کچھ بھی وہ لوگوں کو یہ چیز نہ برداشت ہوتی. ارے بھائی کون برداشت کرے گا؟ بھائی ہمارے قبرستانوں میں قبضہ، قبرستانوں کا قبضہ، ہمارے مساجد کا قبضہ، ہمارے درگاہوں پہ قبضہ، کوئی بھی ہمارے عیدگاہوں پہ قبضہ. کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کرتا ہے چیزوں کو. اور جو غداروں نے غداری کی ہے وہ سزا ان کو پبلک بھی دے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی دیں گے. اور رہی بات ابھی جس طریقے سے یہ چیز سامنے آئی ہے، اس کے بعد جی سی سی کا جو فیصلہ ہے واقعی قابل تعریف تھا. ایک مسلمان ہے بھائی، جذبہ تو ہوگا، دل تو میں تکلیف تو ہوگی، دل تو جلے گا، اس لیے سے باتیں کریں گے. اور کہہ دیے ہیں کہ اگرچہ اس چیز کے اوپر اور مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہی سوتیلا برتاؤ کیا گیا تو ہم سارے معاہدے تمہارے ساتھ کینسل کر دیں گے اور سارے ہمارے رسوخ تمہارے ساتھ ختم کر دیں گے. ہم کبھی یہ سوچے تھے کہ یہ دیش میں ایک جہتی ہے تہذیب، گنگا جمنا تہذیب ہے، لیکن اب وہ چیز ختم ہو چکی ہے. اس لیے ہم اس کے اوپر غور کرنے کی اب ضرورت ہے ہم مسلمانوں کو اور مسلمان کنٹریوں کو. یہ کہا کتنی بدنامگی ہے، یہ کتنی بے عزتی ہے، یہ کتنی نیچ اور ذلیل حرکت یہ لوگ کر کے ساری دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں، اور یہ ان کو ہی ہر جانا بھگتنا پڑے گا. بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائی، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جی سی سی، او آئی سی کا اور ساتھ ہی ساتھ یو این سی سی کا. دیکھتے ہیں انشاءاللہ اب یہ منڈے کے دن کیا ہوتا ہے. اس کے بعد زیادہ ٹائم لگا کے تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ ملے گی اگرچہ، تو پھر اس کا اللہ حافظ ہے، کیا ہوگا اللہ بہتر جانے. یا اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.